کبھی کبھی اللہ ہمارا دل ایسے خواہشات کے ساتھ لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا، کیونکہ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہم جتنا اس کو پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ پھر تم مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جس راستے کی آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے، اور وہاں وہ تمہیں مل جاتا ہے، اور جب تمہیں وہ مل جاتا ہے تو تمہیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کو لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدلے گا۔ لاکھ رکاوٹیں سہی مگر ملنے والوں کو اللہ ملوا ہی دیتا ہے۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ مجھے بہتر نہیں بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ جب دعا کرو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، یہی تو ہماری دعا عرش تک لے جاتی ہے۔ دعاؤں سے تو مقدر بھی جیتے جا سکتے ہیں۔ دل سے دعا کرو گے تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ ملے گا تمہیں بھی کن کا دیدار، بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہیں تمہاری خواہش سے بہت بہتر، بس تھوڑا اور صبر۔ ملے گا تمہاری بے رنگ زندگی کو نور، بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہاری روتی آنکھوں کو سکون، بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہیں تمہارے ہر درد کا علاج، بس تھوڑا اور صبر۔ ملے گا تمہیں تمہارے صبر کا اجر، بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر اور جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان کے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بیزار نہیں ہوتا، اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اللہ نے تم سے کچھ نہیں لیا، وہ تو بے نیاز ہے، بھلا اس کو کیا ضرورت ہے تمہاری چیزوں کی؟
تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے ہی بنائی ہیں۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ رب العزت کی ہے، اور اس آزمائش کے بعد وہ بدلے گا تقدیریں۔ کوئی آزمائش ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی۔ میں سکون کی تلاش میں تھی اور حکم ہوا کہ نماز قائم کرو۔ ان دلوں کو سکون دے اے اللہ جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے تم سے کچھ نہیں لیا، وہ تو بے نیاز ہے، بھلا اس کو کیا ضرورت تمہاری چیزوں کی۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے رب نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تمہارے صبر کو دیکھ کر تمہارے نصیب کو بدلنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ اللہ جو تمہارا دل اب تک نہیں بدل رہا، ممکن ہے یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشمے تک لے کر جائے۔ جلد ہی تم تک معجزے آئیں گے، ضرور آئیں گے، تم ہو ہی اللہ کو اتنے پیارے۔ معجزوں کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں ستائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہیں۔ جب دل ضد پر آتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے کے لیے؟ شاید اللہ لکھ دے کن تمہاری بھی قسمت میں، تم ایک بار کاتب تقدیر سے تھوڑا اصرار تو کرو۔ اور پھر تمہیں اللہ کی کن کی طاقت ہر شے پر بھاری نظر آئے گی۔ اللہ کہے گا ہو جا اور ناممکن چیزیں ہو جائیں گی۔ تم دیکھنا تمہارے صبر سے ایک دن معجزے وجود میں آئیں گے۔ کب ہوگا معجزہ؟ جب اللہ چاہے گا۔ معجزے ہوتے ہیں بے شک یقیناً۔ کیا کر رہے ہو؟ انتظار کس کا؟ معجزوں کا۔ بس اس اظہار کے لیے اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے، تو پھر آنکھوں میں آنسو کیسے؟ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ ہار مت مانو کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ عنقریب ہوگا۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب لاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہو۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ اور پھر مایوس نہیں ہو، اس کا محبت کرنے کا انداز کمال ہے، یہ زخم اس کے کن سے بھر جائیں گے۔ یہ راستے مشکل ضرور ہیں، جب اللہ کی محبت دل میں ہو تو یہی سفر چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد سے لگن لگائی ہے؟ محبت خدا سے ہو تو معجزہ نصیب میں ہو جاتا ہے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے، اور تہجد سے یہ تمہارا تعارف بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ درد میں نکلے آنسو مقدر بدل دیتے ہیں۔ تمہارا خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سرد رات وقت تہجد اور کسی آواز کی دھیمی سی خاموشی آپ کے کن کی منتظر ہے، تمہاری تمام خواہشات۔ اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط بنو۔ سنو کبھی اللہ سے مایوس مت ہونا، خدا کی رضا میں راضی رہنا ہی عشق خدا ہے۔ بہت اداس راتوں میں مجھے میرے اللہ نے سنبھالا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے کن کہنے کا وقت قریب ہو اور تمہاری تمام غم خوشیوں میں بدلنے والے ہوں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں،
تم تو پھر بھی نصیب کا رنگ بدل رہے ہو۔ دل انسان کو وہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو خود انسان کا دماغ بھی قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ بعض اوقات انسان لاچاری کے ایسے دور پر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی خاموشی کے سامنے کھڑے اس شخص کو خود اپنا وجود خود پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ماضی میں کی گئی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اس کے پاس خود کو کوسنے کا دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس کی ہار یقینی کا لباس اوڑھی ہوتی ہے، اس کے سامنے منڈرا رہی ہوتی ہے، اور تب ایسی صورت میں اس ڈپریشن سے نکلنے کا واحد حل صرف سجدہ ہی ہے، جو انسان کے ہر دکھ کی دوا ثابت ہو سکتا ہے۔